بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت سخاوت کے عنوان سے پہچانی جاتی۔ آپ کی سخاوت کا ایک بہترین نمونہ آپ کا دسترخوان تھا، جو پورے مدینے میں بلکہ عرب میں مشہور تھا۔ دسترخوان امام حسن، اور آپ کے دسترخوان سے فقیر، امیر، دار ندار ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور آپ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سیر ہو کے جاتے تھے۔ اسی یاد میں ہمارے بر صغیر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دسترخوان امام حسن بچھاتے ہیں اور اس تاریخ پر ایک تاریخ معین کر رکھا ہے، 22 جمادی ثانی، اس تاریخ پر لوگوں کو کھلاتے۔ حقیقت میں سخاوت کی ایک نشانی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جس سے مشہور ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سخاوت مومن کی علامت میں سے ہے۔ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک کافر جو سخی ہو، باسخاوت ہو، اس کے مغفرت کی امید بنسبت ایک مومن کے جو بخیل ہے، کنجوس ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سخاوت کی کیا عظمت ہے۔ ایک روایت اور پیش کرتے ہیں سخاوت کے حوالے سے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ السخاء من اخلاق الانبیاء، سخاوت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، یعنی انبیاء سخی ہوا کرتے تھے۔ وہو عماد الایمان، اور ایمان کی بنیاد بھی ہے، ایمان کا ستون بھی ہے سخاوت۔ مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر سخاوت پائی جاتی۔ ولا یکون سخیا الا ذو یقین، اور سخی انسان بن نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر یقین کی منزل پائی جاتی، ہمت عالی پائی جاتی ہو، یقین کی منزل پائی جاتی ہو۔ جب تک یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ لأن السخاء شعاع نور الیقین، کیونکہ سخاوت نور یقین کی ایک کرن ہے، یعنی یقین کا جو نور ہوتا ہے اس سے کرنیں پھوٹتی ہیں، اس سے الگ الگ شعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ نور میں شعائیں ہوتی ہیں۔ ان شعاؤں میں سے ایک شعاع سخاوت ہے۔ جب یقین ہوگا تو آپ سخاوت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا پر یقین ہے، اس کی عطا پر یقین ہے کہ وہ دینے والا ہے، تبھی آپ سخاوت کر سکتے ہیں۔ اگر خدا پہ یقین نہیں، اس کے عطا پہ یقین نہیں ہے، یقین کمزور ہے، تو یقیناً آپ اپنے مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں، سخاوت نہیں کریں۔ امام حسن اور دیگر ائمہ طاہرین کی آپ زندگی دیکھیے تو سخاوت سے بھری ہوئی۔ ان کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، آنے والے آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے۔ اگر ہم یہ دسترخوان بچھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مقصد امام حسین کو بھی اس میں مد نظر رکھیں، مقصد امام حسن علیہ السلام کو بھی اس میں ہم مد نظر رکھیں۔ کیا تھا امام حسن کا مقصد؟ وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا اور دار ندار سب کا پیٹ بھرتا رہے، اور ایک سلسلہ جاری رہے کہ جو بھی ضرورت مند ہے وہ آ کے کھائے۔ اس دسترخوان میں کوشش ہم یہ کریں کہ نظر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہم اہتمام کریں کہ کچھ ان لوگوں کے پاس بھی ہمارا یہ امام حسن کی نظر کا جو نظر ہے، جو ہماری یہ نظر ہے، یہ کچھ ایسے لوگوں تک بھی پہنچے جو ضرورت مند ہیں، جن کے ہاں جن کا دسترخوان اتنا نہیں سج پاتا اور اتنی طرح طرح کی ورائٹی اور نعمتیں ان کے دسترخوان پہ نہیں ہیں جتنی ہمارے یہاں ہیں۔ ان تک ہمارے دسترخوان کی نعمت اگر پہنچ رہی ہے تو یقیناً ہم امام حسن کے دسترخوان کے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہترین انداز میں اور سخاوت کے ساتھ مقصد امام حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دسترخوان امام حسین کو برپا کریں اور اس سنت کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ